قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی پر۔ محترم سامعین و سامعات، جس طرح اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، اور اسی طرح انگریزی مہینوں کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے، اور اسی طرح پورے بر صغیر میں دینی جامعات کا سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ شوال المکرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ دینی جامعات کے اندر مدارس میں پورے بر صغیر میں جو ایک سسٹم چلتا ہے جامعات کا، تو ان جامعات میں سال کا پہلا مہینہ شوال کا ہوتا ہے، اور سال کا آخری مہینہ جو ہے وہ شعبان کا ہوتا ہے۔ شعبان میں سال کا اختتام ہوتا ہے، اور اس اختتام پر مختلف جامعات میں جگہ جگہ تقریب بخاری، درس بخاری اور مختلف تکمیل حفظ القرآن الکریم اور بہت سارے ٹائٹل ہوتے ہیں، اور ان ٹائٹل کو رکھ کر پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دینی جامعات کا جو سال کا اختتام ہے وہ شعبان میں ہوتا ہے، اور سال کا جو آغاز ہے پہلا مہینہ ہے وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ یہ جو دینی تعلیم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد مطلق علم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان سے، اس سے مراد تو مطلق علم ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ڈاکٹر بننا سب پر فرض ہے؟ کیا انجینئر بننا سب پر فرض ہے؟ کیا نرس بننا سب پر فرض ہے؟ تو یہ جتنے بھی جو علم کے منبع ہیں اور ان علم کو سیکھ کر اور وہ ایک اسٹیج پر پہنچتے ہیں، اگر علم مطلق اس سے مراد ہے پھر سارے ہی علم ان کو حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہو جائے گا، جبکہ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر جو علم فرض ہے وہ دین کا علم فرض ہے۔ دین کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، ورنہ ہر مسلمان پر سائنس کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے، جغرافیہ کا فرض ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بننا فرض ہوتا، انجینئر بننا فرض ہوتا، اور ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی شخص کے اندر یہ تمام علوم جمع ہو جائے اور اس کے اندر یہ تمام علوم آ جائے، وہ سیکھ جائے۔
اس کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن پھر بھی بہت سارے علوم اس سے رہ جاتے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے مراد دین کا علم ہے. اور اللہ رب العالمین نے تقابل بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر. فرمایا پیغمبر ذرا ان مشرکین مکہ سے پوچھیے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا دھوپ اور چھاؤں، کیا اندھیرا اور روشنی ایک برابر ہے؟ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، نور کہتے ہیں روشنی کو. فرمایا ان سے پوچھئے کیا روشنی اور اندھیرا ایک برابر ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ان سے پوچھئے کیا چھاؤں اور دھوپ ایک برابر ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ان سے ذرا پوچھئے کہ دیکھنے والا اور نابینا ایک برابر ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ان سے ذرا پوچھئے کیا زندہ اور مردہ ایک برابر ہے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. تو ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جو قرآن کو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا؟ کیا وہ جو رب کی معرفت حاصل کر چکا ہے، رب کے بارے میں جانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا بھی ہے، ایک وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا معبود کون ہے، میرے رب کی کمالات کیا ہے، میرے رب کی صفات کیا ہے، کیا وہ اور یہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم رکھنے والا اور جاہل یہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تقابل دے کے اللہ نے بیان فرمایا اور مثالیں دے دے کر سمجھایا. جب دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، جب دن اور رات برابر نہیں، جب زندہ اور مردہ برابر نہیں، جب دیکھنے والا نابینا برابر نہیں، تو فرمایا کہ علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اس علم کی بدولت رب العالمین ان کے مقامات کو بلند فرماتا ہے، ان کو بلندی عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے مقام عطا فرماتا ہے، بلندیوں کے معراج پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیتا ہے. کیوں؟ علم کی وجہ سے. علم کی بڑی فضیلت ہے اور یہی وہ علم ہے. اللہ رب العالمین نے اسی علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں انسان کو لانا چاہتے ہیں اور آپ زمین پر ایسی مخلوق کو لانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے؟ اور فساد کا انداز بھی بتا دیا. فرمایا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو فساد برپا کرنے سے اور ہم ایک دوسرے کا خون جو ہے بہانے سے، ان چیزوں سے کافی دور ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے بھی فوائد بتا دیے. انہوں نے انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد جو نقصانات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا، سامنے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن سنو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. انسان کی افادیت کا علم جو مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے. انسان جب زمین پر آباد ہوگا، جب انسانیت آباد ہو جائے گی تو ان کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہے، جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون.
پھر کہا ٹھیک ہے آؤ پریکٹیکل کے طور پر اس معاملے کو ہم سمجھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ایک امتحان شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تو فرشتوں اس کو کہا مجھے بتاؤ، تم تو میرے مقرب ہو، میرے فرشتے ہو، تم تو بہت کچھ جانتے ہو، ذرا یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم آپ ذرا ان کو بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ان کے سامنے واضح ہو گیا، اور وہ کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں۔ جو علم تھا اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کہا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم تو بالکل ہی زیرو ہے، کوئی علم ہی نہیں، ہم فرشتے ہیں، کیا ہوا؟ لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس، الا ما علمتنا، ہاں ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں خود سکھایا ہو۔ یہ وہی علم ہے جس علم کی بدولت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بچ جاتا ہے، جب دوسرا بیٹا جو قابیل ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنا بھی گناہ کا بوجھ اٹھا لے، میرے بھی گناہ کا بوجھ اپنے کندھے اٹھا لے۔ اس کو یہ علم تھا کہ اگر میرا بھی ارادہ ہوا اسے قتل کرنے کا تو یقیناً میں بھی واصل جہنم ہو جاؤں گا، میں بھی واصل جہنم ہو جاؤں گا، بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر میں رکھ لوں گا جسے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اپنے کندھے پہ رکھ اور میرے بھی گناہ کا بوجھ تو اٹھا لے، فتکون من اصحاب النار، تو جہنمیوں سے ہو جا۔ لیکن میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا القاتل والمقتول فی النار، فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قاتل کا معاملہ تو معلوم ہے، مقتول کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو بیچارہ اس کی جان بھی گئی اور جہنم میں بھی جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر حریص تھا لیکن اس کو شکست ہوئی، سامنے والے کو فتح ہوئی، اس کا وار چل نہیں سکا، صحیح اس کا وار چل گیا۔ قتل تو یہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن قتل ہو گیا ہی۔ یہ علم تھا حابیل کو جس نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں کروں گا، میں اپنے ہاتھوں کو نہیں کھینچوں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یہ علم تھا، اس علم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا، اور یہی وہ علم ہے جس علم کی بدولت رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر خضر علیہ السلام کو فوقیت دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ سے بڑا کوئی اہل علم ہے اس علاقے کے اندر؟ وہ پیغمبر تھا، اس نے اپنے حساب سے ٹھیک کہا، لیکن رب العالمین کو ناپسند لگا، کہا نہیں موسیٰ ایسے نہیں ہوگا، تم جاؤ سمندری سفر کرو، اور وہاں نشانی بتا دی، فرمایا وہاں پر تمہیں ایک میرا بندہ ملے گا جو میرے نیک بندوں میں سے ہے، جا اس کی شاگردی اختیار کر، میں نے اس کو بڑے علم سے نوازا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور موسیٰ علیہ السلام سمندری سفر اپنے ساتھی کے ساتھ کرتے ہیں، اور مچھلی ایک نشانی ہوتی ہے، فرمایا جہاں پر یہ مچھلی ہم سے آگے پیچھے ہو جائے تو سمجھ جانا اسی چٹان کے قریب ہی ہمیں کشتی کو کنارے پہ لگانا ہے، اور وہیں ہماری ملاقات خضر سے ہوگی۔
اور سفر کرتے چلے گئے، آگے نکل گئے، بھوک لگی، کہنے لگے آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اب یہ تو نہیں معلوم کہ آگے نکل گئے، لیکن بھوک نے جب تنگ کیا، پوچھا، کہا کہ کھانا لے آؤ، کھانا کھائے ہمارا، کیونکہ بھوک لگی ہے، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھوک ہمیں ستا رہی ہے، اس مچھلی کو لے آؤ۔ کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے ایک عجیب سے ایک سرنگ بنا کر وہ غائب ہو گیا۔ کہا کہ اور ہم آگے نکل گئے کافی، کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ریورس ہوتے ہیں اور ہم اسی طرف جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری نشانی تھی کہ اسی کے کنارے پر ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے جا رہے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، خضر علیہ السلام کے پاس۔ رب فرماتا ہے فوجدا عبدا، ان دونوں بندوں نے پا لیا ہمارے بندے کو۔ دونوں بندے کون تھے؟ موسیٰ اور اس کے ساتھ ان کا ساتھی۔ کس کو پایا؟ عبدن سے مراد کون ہے؟ خضر علیہ السلام۔ فرمایا وہ خضر آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے بھی نوازا تھا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ وہاں پہنچ کر ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وہ تعلیمات دیں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا آپ مجھے سکھائیں گے؟ کہا میں تو سکھاؤں گا لیکن تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ لن تستطيع معي صبرا، علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر اگر سمندری سفر کرنا پڑ جائے، کسی ساحل جانا پڑ جائے، وہاں جانا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ لن تستطيع معي صبرا، میرے جو کچھ کام مجھے جو اللہ نے سونپے ہیں وہ کام جو میں کروں گا تم سے صبر نہیں ہوگا، دیکھتے ہوئے تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہا تم سے صبر ہوگا بھی کیسے؟ وہ علم اللہ نے مجھے دی ہے اور وہ جو میں اس علم کی روشنی میں ان کاموں کو سر انجام دوں گا تم صبر کر بھی نہیں پاؤ گے۔ کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اگر اللہ نے چاہا تم مجھے صابر بھی پاؤ گے، اللہ نے چاہا میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، میں بطور شاگرد تمہاری ہر فرما برداری کروں گا، تمہاری ہر جائز بات مانوں گا۔ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قربانیوں کے بعد وہ کیا ہے؟ استاد کی فرما برداری۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد کون ہے؟ موسیٰ خضر علیہ السلام۔ شاگرد کون ہے؟ صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر۔ لیکن پیغمبر بھی اگر شاگردی اختیار کر لے تو فرمایا کہ اس پر بھی ضروری ہے کہ اپنے استاد کی اطاعت کرے۔ آپ خود اندازہ لگائے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، خضر پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ خود سوچیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے خضر کو مقام عطا کیا علم کی بنیاد پر، اور جب علم کی بنیاد پر اللہ نے مقام دیا تو وہ اونچے ہو گئے، ان کو شاگرد بنا دیا، اور شاگردی کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں۔ یہ پہلا اصول ہے علم حاصل کرنے کا۔ اگر شاگرد کو یہ بات نہیں سمجھ آئے کہ استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا مرتبہ کیا ہے، استاد کی درجات کیا ہے، استاد کی حیثیت کیا ہے، استاد کی ویلیو کیا ہے، استاد کی طرف سے دیے ہوئے تکالیف پر مجھے صبر کیسے کرنا ہے، اگر وہ صبر نہیں سیکھ سکا وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا، وہ ٹائم ضائع کرے گا۔ ہمارے برے صغیر میں تو یہ ہوتا ہے، استاد نے ہاتھ لگایا نہیں، بچہ پہلے ہی کہتا ہے ہاتھ لگا کے دکھا، میں جا کے ابا کو بلاتا ہوں، ابا نے بولا کہ استاد اپنے ہاتھ لگائے سے مجھے بولتا، اڑ کے آ جانا، اور وہ جا کے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، پھر وہ استاد کے سامنے آ کر وہ ابا استاد کی کچھائی کرتا ہے۔ کیا علم حاصل ہے؟ آپ کیا سکھا رہے اپنے بچے کو؟ آپ کیا سمجھا رہے اپنے بچے کو؟ آپ کا بیجا ہوا بچہ جو طالب علم کی حیثیت اختیار کر رہا ہے، اس کے استاد کے دل میں کیا عزت ہوگی، کیا مقام ہوگا، اور استاد اس کو اکیلے میں کیسے دعائیں دے گا؟ اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قیام اللیل میں
راتوں میں، آخری عشرے میں، قبولیت کے اوقات میں، افطاری کے ٹائم، آدھی رات میں چلتے پھرتے اس کو دعائیں کیسے دے گا؟ کیسے دعائیں دے گا؟ اس کو اندازہ لگائیے۔ جو بچہ خود ہی اپنے استاد کی بے عزتی کے سارے سامان خود ہی لا کر تیار کر دے۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہے، کچھ استاد وہ تشدد کرتے، کوئی مسئلہ بھی ہے، آپ آئے پرسنل میں کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی، بچے کے سامنے نہیں، کیونکہ آپ میرے بچے کو استاد ہیں۔ وہ بچہ جو مجھ سے نہیں سنبھالا جا سکتا، میں کافی بڑے پوسٹ پر ہوں، میری گھر والی بھی، دنیا کو ہم پڑھاتے ہیں، آن لائن الگ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ بچہ، اس کو پڑھانے والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ آپ ہیں، تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ سے مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے نہیں، لیکن صبر نہیں، سامنے کرنی ہے بات، کیونکہ بچہ جو کہہ رہا ہے، فرمایا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اگر تو نے یہ عہد کر لیا ہے کہ تو مجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا، مجھے تنگ بھی نہیں کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، فرمایا تو سن لے، جب تک کسی معاملے کا جو ہے، کسی معاملے کی وضاحت میں خود کر نہ دوں، تمہیں سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ استاد کا ادب بھی کرتا رہا، استاد کی عزت بھی کرتا رہا۔ کچھ معاملات جو ظاہری طور پر عجیب و غریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہوتا رہا، اور ان پر سوالات اٹھاتا رہا، اور ان پر ان کو ڈانٹ پڑتی رہی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوتا ہے، کشتی میں سفر۔ حضرت خضر کے پاس حتیٰ رکیبہ فی السفینۃ خرقہ، یہ دوسرا سفر، پہلا سفر ساتھی کے ساتھ، یہ دوسرا سفر یہ خضر کے ساتھ، یہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا رکبا، جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں، فی السفینہ، کشتی میں، کشتی تھوڑی سی آگے گئی تو انہوں نے اس کا تختہ نکال دیا، کہا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تم نے ایک ایسا ناپسندیدہ کام کیا ہے، تختہ تم نے نکال دیا تاکہ پانی اندر آ جائے، ہم ڈوب جائے۔ کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں تمہیں شاگردی پر رکھوں گا لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور تم پہلے ہی تم جو ہے مرحلے میں ناکام ہو رہے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اب میں صبر کروں گا۔ تھوڑے سے آگے گئے، سفر ختم ہونے کے بعد چلتا پھرتا ایک بچے کو کھیلتا ہوا بچوں کے ساتھ پکڑ کر اس کی گردن کو موڑ لیا، اس کو مار دیا۔ کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک کھیلتا ہوا بچہ اس کی گردن کو موڑ کر قتل کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا الم اقل لک، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے ہی میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب تھوڑے سے آگے گئے، ایک بستی کے پاس دیوار گر رہی ہے، دیوار کو آپ نے ٹھیک کر دیا۔ کہا کہ انہوں نے مہمان نوازی سے جب ہمیں انکار کر دیا تھا تو تم نے دیوار بغیر اجرت کے لیے آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ اجرت لے لیتے، ان سے معاوضہ لے لیتے۔ سمجھ گئے کہ شاگرد صبر نہیں کر سک رہا۔ آپ نے پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو مسائل پیش آئے تھے ترتیب کے ساتھ وضاحت کر دی۔ فرمایا اچھا کشتی کا مسئلہ، آپ بڑے پریشان ہو، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا مساکین کی کشتی تھی، سمندر میں چلتی تھی، کام کرتی تھی۔ فرمایا میں نے اس کا تختہ الٹ دیا، اگر نہیں الٹتا وکان وراءہ ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، فرمایا پیچھے بادشاہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ہر ایسی شاندار جو بے عیب کشتی ہوتی ہے اس کو اڑپ کر لیتا ہے، اس کو بھی اڑپ کر لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہا اس لیے میں نے عیب لگایا۔ اچھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ، اب اما دیکھو قرآن میں آ رہا ہے وَأَمَّا، اما السفینہ اما الغلام، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اما تفسیر، حروف تفسیر میں سے ہے کہ پیچھے جو باتیں معاملات گزری ہے 15ویں پارے میں، اور وہاں تفسیر نہیں تھی، یہاں تفسیر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اما الغلام فَكَانَ أَبَوَاهُ، البتہ وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا ان کے والدین مومن تھے۔ ڈر یہی تھا کہ اپنے والدین کو جب جوان ہوگا، قوت والا ہوگا، ان کو کفر پر مجبور کر دے گا، اللہ کا حکم تھا میں نے قتل کر دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ دیوار کا کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب آتے ہیں دیوار پر۔ دیوار کا جو مسئلہ تھا فَكَانَ يَتِيمَيْنِ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا یتیم بچے جو تھے شہر میں، فرمایا ان کا خزانہ یا مدفون تھا، فرمایا کہ میں نے چاہا کہ یہ دیوار کھڑی ہو جائے تاکہ ان کا خزانہ یہ چھپا رہے، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر آگے انہوں نے ایک بات بتا دی، فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کوئی بھی کام میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، فرمایا یہ سارے کام اللہ کی جانب سے۔
وما فعلت عن امری، تختہ الٹنا یہ بھی اللہ کا حکم تھا، بچے کو مارنا اللہ کا حکم تھا، فرمایا دیوار کو بغیر اجرت لیے کھڑا کرنا اللہ کا حکم تھا، فرمایا یہ سارے کام جو میں نے کیے ہیں، فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، لیکن تجھ سے صبر نہیں ہوا۔ اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو علم کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن پہلے صبر کی تعلیمات دے رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ صبر ہے۔ اگر صبر ہے تو ٹھیک ہے، علم حاصل کر سکتے، صبر نہیں تو فیل ہے آپ۔ اور علم کے موضوع پر دیگر علم کی فضیلت اور علم کی اقسام، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے علم کی فضیلت سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔